نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 106 سورہ التوبہ، آیت نمبر 38 سے لے کر 52 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہے تم کو، اذا جب قیل لکم کہا جاتا ہے تم سے، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اذ ثاقلتم تم بوجھ سے جھک گئے، الی الارض زمین کی طرف۔ اذ ثاقلتم کا جو لفظ ہے ثا قوف لام سے ہے، معنی کسی چیز کے بوجھ کو محسوس کرنا۔ اذ ثاقلتم الی الارض تم بوجھ سے جھک گئے زمین کی طرف، ارضیتم کیا راضی ہو گئے تم، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ آخرت کے مقابلے پر، فما متاع الحیات الدنیا تو نہیں سامان دنیا کی زندگی کا، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر بہت تھوڑا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 37 تک برات کا ذکر تھا۔ اب جو آیات آگے گزریں گی وہ غزوہ تبوک کے بارے میں ہیں۔ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کی طرف سے خبر ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کا حکم دیا۔ یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم بہت گرم تھا، سفر لمبا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین کو یہ حکم بہت بھاری محسوس ہوا، تو انہیں اس آیت میں ڈانٹا جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ اور حنین کی فتح کے بعد جب عرب بھر میں اسلام سر بلند ہوا تو شام کی سرحد پر رہنے والے عربز اور رومی طاقتوں نے اسے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھا، اور دوسری طرف ہارے ہوئے مشرکین اپنی ہار کا بدلہ مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے۔ obviously وہ کئی بار مسلمانوں کے ہاتھوں ہار چکے تھے، اب وہ چاہتے تھے کہ کسی اور قوت کے ساتھ مل کر ان مسلمانوں سے بدلہ لیں، تو انہیں دوسرے لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ تیسری طرف منافقین مدینہ جو ان نان مسلم طاقتوں کو پہلے ہی سپورٹ کر رہے تھے۔ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اسی صورت میں، ابو عامر راہب کے ساتھ مل کر ان منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی، جو کہ کفر کی ایکٹیویٹیز کے لیے بنائی گئی تھی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ تو اے ایمان والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے اور تم سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ تم پر شدید پریشانی اور بزدلی کی کیفیت کیوں اتاری ہے؟ کیا تم اس فانی دنیا کی طرف جھکے جا رہے ہو؟ تمہیں آسائشیں اٹریکٹ کر رہی ہیں، تمہیں خوشحالی اٹریکٹ کر رہی ہے، تم پکے ہوئے پھلوں ہی میں رہنا چاہتے ہو۔ ایکچولی جنگ تبوک کے وقت مدینہ میں قحط سالی کا دورہ تھا، بہت زیادہ فائنینشیل سچویشن ڈاؤن تھی۔ پھر یہ کہ شدید گرمی کا موسم تھا، فصلیں پک کر تیار تھیں، یعنی کچھ ہی دن تھے کہ ان کا پھل اتارنے کا وقت آ گیا تھا۔ پھر یہ کہ ٹریولنگ بہت دور کی تھی اور راستہ بھی بہت ہی پرمشقت تھا، سواریاں بھی نہیں تھیں، اور مقابلہ عظیم بڑی طاقت رومی فوجوں سے تھا، تو obviously ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا۔ اور مدینہ میں جو سچویشن تھی، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مدینہ میں رہنا ہی مناسب لگ رہا تھا، اور وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ تھوڑا ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کر لیں تاکہ ہم یہ پھل اتار لیں اور ہمارے ہاں یہ قحط ختم ہو جائے۔ لیکن جنگ کے لیے بہت ایمرجنسی میں نکلنا تھا، یہ پاسبل نہیں تھا کہ پھلوں کے اترنے کا ویٹ کیا جا سکے۔ تو اسی وجہ سے یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں آسائش اور خوشحالی اٹریکٹ کر رہی ہے، تم پکے ہوئے پھلوں ہی میں رہنا چاہتے ہو۔
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ رومی طاقت سے ٹکرائیں گے، اور مسلمانوں میں بھی عام اعلان جہاد کر دیا گیا تھا۔ معمول کے مطابق سب کو صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ شام کی طرف جانا ہے، تو منافقوں کا جنگ سے جی چرانا فطری امر تھا۔ بہت سے کمزور ایمان والے مسلمان بھی کنفیوژن کا شکار ہو گئے تھے۔ تو اس آیت میں انہیں جہاد کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ پھر یہ کہ یہ جو جنگ تبوک تھی، حقیقت میں وہاں جنگ ہوئی ہی نہیں۔ 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے، لیکن obviously ایک ٹف ٹاسک تھا، اس لیے اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس لمبے سفر میں لشکر کو کافی مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور سامنے جو لشکر آیا تھا رومیوں کا، ان کے پاس 1 سال کے رسد موجود تھے، یعنی وہ لشکر 1 سال کے رسد کے ساتھ آیا تھا، پورا 1 سال کا فوڈ سٹف ان کے پاس موجود تھا کہ اگر مسلمانوں سے ہمیں لڑنے میں 1 سال کا عرصہ بھی لگ گیا تو وی ہیو انف فوڈ سٹف، یعنی ہمارے پاس بہت کھانے پینے کا سامان ہے۔ میں کچھ غزوہ تبوک سے ریلیٹڈ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی تاکہ آپ تھوڑا بہت اندازہ لگا سکیں کہ یہ کتنی مشکل جنگ تھی اور اس وقت کے لوگوں کا کیا حال تھا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگی مہم کے لیے نکلتے تو اپنے ہدف کے بارے میں مبہم الفاظ استعمال فرماتے، یعنی سارے پلان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکرٹ رکھتے تھے اور کوڈ ورڈز میں بات کیا کرتے تھے۔ تاہم اب کے یعنی تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ وجہ واضح تھی کہ گرمی بڑی شدید تھی، سفر بہت لمبا تھا، راستہ بیابانوں، صحراؤں اور جنگلوں پر مشتمل تھا۔ اب آپ سوچیں کتنا مشکل راستہ تھا، اور دشمن کی فوجی تعداد اور طاقت بھی بہت زیادہ تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے بارے میں واضح طور پر تفصیل سے بیان فرما دیا تاکہ مجاہدین اس کے مطابق اپنی تیاری بخوبی کر لیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ کو اس جنگ کے حوالے سے کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جنگ کتنی ڈیفیکلٹ تھی۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے لیے تنگی کی حالت میں لشکر تیار کرنا شروع کیا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تیاری میں حصہ ڈالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اپنے کپڑوں میں انہوں نے 1000 دینار ڈال رکھے تھے۔ انہوں نے یہ ساری رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عفان کا بیٹا جو بھی عمل کرے گا وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرا رہے تھے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا انفاق کیا، اور مسلمانوں کو اس جنگ کے لیے مالی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں جہاد فنڈ دینے کا حکم ہوا تو ہم بوجھ اٹھاتے اور مزدوری جہاد فنڈ میں دینے لگے، یعنی جو بھی مزدوری ملتی تھی اس کو فی سبیل اللہ دینے لگے۔ چنانچہ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مزدوری سے نصف ساع یعنی 1 کلو کے قریب کھجورے لے کر آئے، جبکہ ایک اور صحابی جو بہت مالدار تھے اور یہ عبد الرحمن بن عوف تھے، وہ کہیں زیادہ لے کر آئے۔ دونوں کے انفاق کا منظر منافقوں نے دیکھا تو کہنے لگے، اس یعنی ابو عقیل کے صدقے کی بھلا اللہ کو کیا ضرورت۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تھوڑا سا صدقہ کیا تھا تو اس پر انہوں نے تانا دیا۔ کنہوں نے؟ منافقوں نے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگے کہ اس نے اتنا بڑا صدقہ کر کے دکھلاوا کرنا چاہا ہے۔
اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 79 ہے۔ وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی زیادہ صدقہ کرتا تو منافقین اس کو یہ تانا دیتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، کوئی کم صدقہ کرتا تو اس کو کہتے تمہارے صدقے سے کیا ہونے والا ہے، مسلمانوں کو تو بہت ضرورت ہے۔ دونوں طرف تانے دیتے تھے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی غزوہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، یعنی اپنے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے؟ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام بھی انبیاء میں سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ایک بات کہی کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کو بھی واضح کیا۔ وہ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تبوک پہنچے تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات کو سخت آندھی چلے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا نا، جنگ تو کوئی ہوئی نہیں، آمنے سامنے فوجیں کھڑی تھیں اور 20 دن تک مسلمان کھڑے رہے۔ پھر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات آندھی چلے گی، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص کھڑا نہ ہو، اور جس کے پاس اونٹ ہو اسے چاہیے کہ اسے باندھ دے۔ الغرض ہم نے اونٹوں کو باندھ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کے مطابق سخت آندھی آئی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا تو ہوا نے اسے اٹھا کر جبل طی پر پھینک دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی بھی شخص کھڑا نہ ہو۔ obviously بہت ہی تیز آندھی چلی تھی، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انسٹرکشنز تھیں، لیکن ایک شخص نے جب اس کو فالو نہیں کیا تو اسے ہوا نے اٹھا کر جبل طی پر پھینک دیا۔ تو آندھی چلی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تھی اور کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور جتنے بھی کفار تھے وہ اس آندھی کے ساتھ بہت متاثر کیے گئے۔ ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جانور بدک گئے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پہلے خوب آزمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ان کو آزمایا جو مدینہ میں سچویشن تھی اس سے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس محاصرے کے ذریعے بھی آزمایا۔ 20 دن کا محاصرہ کیا گیا، کوئی آندھی پہلے دن نہیں آ گئی تھی۔ 20 دن اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ یہ بیٹھتے ہیں یا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں تو کتنے مخلص ہیں، پہلے اللہ نے ان کو چیک کیا۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک میں لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹوں کو نحر کر لیں تاکہ کھائیں اور تیل کی مالش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کر لو۔ obviously نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچویشن جانتے تھے کہ کھانے پینے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ ایسا کیجئے کہ لوگوں کو اپنے بچے ہوئے کھانے کے ساتھ بلائیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان کے لیے برکت کی دعا کیجیے، شاید اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان منگوایا اور اسے بچھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا کھانا منگوایا، کوئی ایک مٹھی جو لایا، کوئی ایک مٹھی کھجور لایا، کوئی روٹی کے ٹکڑے لایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر کچھ کھانا جمع ہو گیا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، پھر فرمایا اپنے برتن بھر لو۔ چنانچہ تمام برتن بھر لیے گئے، اتنی برکت ہوئی کہ سب کے پیٹ بھر گئے اور بہت کچھ بچا بھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کی فہم و فراست، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، کیونکہ اگر اونٹوں کو نہر کر لیا گیا تو obviously سواریاں کم ہو جائیں گی، ویسے ہی ان کے پاس سواریاں کم تھیں۔ اور پھر جب اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ایک معجزہ جاری ہوا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ پھر اتنا کھانا لوگوں کو ملا کہ لوگوں کے پیٹ بھر گئے، اور اس کے بعد بھی بہت کچھ بچ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ ایک مومن بندہ کس حد تک صبر کر سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، اور جب مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی راستہ طے کرتے ہو یا کسی وادی کو پار کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ مدینہ ہی میں ہو، یعنی وہ تو مدینہ میں ہی تھے، وہ تو ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ مدینہ ہی میں ہوتے ہیں، ان کو عذر نے روک رکھا ہے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی ان کو باقاعدہ شرعی عذر تھا، اس وجہ سے وہ ایبسنٹ تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایبسنٹ نہیں لگائی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ آپ دیکھیے بہت ساری ایسی جینوئن سچویشنز ہوتی ہیں کہ آپ دین کے کام پر چاہتے ہوئے بھی پریزنٹ نہیں ہو پاتے، تو اس صورتحال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو، آپ کے خلوص کو جانتے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے ایبسنٹ ہونے کے باوجود بھی آپ کی پریزنٹ لگاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے دل کو بھی ایک اطمینان اور سکون دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرعی عذر ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، اور پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا ہم دوبارہ سے پہنچیں گے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو میں اور دوسرے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے ثنیۃ الوداع تک گئے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہ سیدنا صاحب اس وقت بچے تھے اور ان کو اپنے بچپن کا یہ واقعہ یاد تھا، تو انہوں نے اس کو شیئر کیا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو ان کو بہت ہی زبردست ویلکم کیا گیا، بچے بھی پہنچے تھے، اور یہ مدینہ کی بارڈر کا علاقہ ہے جہاں یہ سارے پہنچے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وارم ویلکم کیا گیا۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں جس سے آپ کو غزوہ تبوک کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ آپ آگے آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ آیات اچھے سے سمجھ آئیں گی۔ ویسے الحمدللہ ہم نے یہ ٹاپک سیرہ میں بھی پڑھا ہے، اور آپ تفصیلاً اگر غزوہ تبوک کو پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو آپ پھر ہماری سیرہ کی فائل کو ضرور سن لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے، تاکہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پھر وہاں پر ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جب جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دے رہے ہیں تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو کر بچھتے اور گرتے جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہاد کے میدان کی طرف نکلنے کا حکم دے رہے ہیں، مگر تمہارے قدم بوجھل، سست اور زمین کے ساتھ جمے ہوئے ہیں۔ جہاد کے لیے نکلنا تمہیں اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ کیا آپ یہاں دیکھیے کہ یہ جو انفرو کا لفظ آیا ہے، انفرو فی سبیل اللہ، انفرو نون فا سے ہے، معنی منتشر ہونا، اور یہاں پر مراد جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم زمین سے لگ گئے ہو، یعنی تم پر کوئی اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ تم زمین کی طرف جھک گئے ہو۔ اثاقلتم الی الارض جو ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ سستی کرتے ہوئے پیچھے رہنا چاہتے ہو۔ اچھا، اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا، لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا۔ فتح القدیر میں یہ بات آتی ہے کہ پیچھے رہنے والے
بعض لوگ تھے، لیکن بات سب کے ساتھ کی جا رہی ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے نا قرآن پاک کا. ہم تو ٹارگٹ اٹیک کرتے ہیں نا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر اصلاح کی ہے. کچھ لوگوں نے ہی اس سستی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا. اذ ثاقلتم الی الارض. اچھا، یہاں جو اذ ثاقلتم الی الارض ہم نے پڑھا کہ تم سستی کرتے ہوئے پیچھے رہنا چاہتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاد میں نہ جا کر تم زیادہ سے زیادہ اپنی جانوں یا کچھ مال بچا لو گے، فصلیں کاٹ لو گے، یا سفر کی مشقت سے بچ جاؤ گے، اور یہ سب مفادات جنت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کو پسند کرنے لگے ہو آخرت کے مقابلے پر؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو نہیں سامان دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا. اصل میں ساری بات شوق کی ہے اور جذبے کی ہے. بیکاری اختیار کرنے والوں اور دنیا پرست لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. دنیا کی نعمتیں جنت کے مقابلے میں اپنی مدت کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے کچھ بھی مقابلہ نہیں رکھتی. یہ دنیا بہت حقیر ہے، بہت قلیل ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اور اتنا ہی کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں. حقیقی فائدے اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں. یہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے. تفسیر ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ جب عبدالعزیز بن مروان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے کہ میرے پاس وہ کفن لاؤ جو مجھے پہنایا جائے گا تاکہ میں اسے دیکھ لوں. جب کفن ان کے سامنے رکھ دیا گیا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا، کیا میرے لیے اس سے بڑا کفن نہیں ہے؟ کیا مجھے دنیا کی چیزوں میں سے صرف یہ کفن ہی ملے گا؟ پھر انہوں نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے دنیا کے گھر، تجھ پر بہت افسوس، تیرا زیادہ مال بھی بہت تھوڑا ہے، اور جو تھوڑا ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو دنیا کے مال کی وقت یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑا ہے، اور جس کے پاس تھوڑا مال ہے تو وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. مگر افسوس، ہم ہی تیرے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ کتنا بہترین غور و فکر انہوں نے اپنی وفات کے وقت کیا. یہ جو عبدالعزیز بن مروان تھے، انہوں نے کفن دیکھ کر لوگوں کی تربیت کی کہ دیکھو ملنے والا کیا ہے، لے کر کیا جاؤ گے اس دنیا سے؟ چند بغیر سلے ہوئے کپڑے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ جس کا جتنا بڑا گھر ہو، جس کے پاس جتنی اچھی گاڑی ہو، جس کے پاس جتنا بڑا بینک بیلنس ہو، سب کچھ اس نے یہیں چھوڑ کر جانا ہے. کچھ بھی وہ اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ جی رہے ہیں تو کیا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس یہیں پر ہی رہ جانا ہے، چھوڑنا ہی نہیں ہے اس دنیا کو. اور ہم نے جو ہے اپنی اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی طرف موٹیویٹ کیا ہے. آج آپ دیکھیے تو ہمارے پاس کھانا بھی ہے اور سواری بھی ہے، پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلنے میں ہم 10 عذر دیتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم نے کیا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے، دنیا میں الجھے ہوئے ہیں. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. جس کے دل میں آخرت کی یاد ہوگی تو یہ ایک ایسی چنگاری ہے جو اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گی. آخرت پر جو ایمان ہے نا، اس ایمان کی ایسی حرارت ہوتی ہے کہ وہ بندہ مومن کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. وہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتا رہے گا اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی، کہ وہ بھی اپنے ایمان کو اور عمل کو بڑھائیں تاکہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں. اور آپ دیکھیے کہ جنگ تبوک میں ایمرجنسی کی سچویشن تھی، بہت سارے فوجیوں کی ضرورت تھی. سامنے اتنی بڑی فوج تھی، مسلمان بھی 30,000 کی تعداد میں تھے، لیکن سامنے بہت بڑی فوج تھی. تو اسی لیے ہر کسی پر جہاد فرض تھا. یاد رکھیے گا کہ دین کی ضرورت 2 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1، ایسے حالات کہ بہت سے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں،
یعنی یہ عام حالات ہوتے ہیں، بعض اوقات مشکل حالات ہوتے ہیں، اور مشکل وقت میں کام کرنے والے لوگ بھی کم ہوتے ہیں۔ اگر دین پر مشکل حالات ہیں تو ساتھ چھوڑنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، یعنی اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے۔ میں اور آپ اگر دین کا کام نہیں کریں گے تو ہمارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ دین کا کام نہیں ہوگا؟ دین کا کام تو ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین کو غالب کر کر رہے گا، وہ اپنے دین کا کام کسی نہ کسی سے لیتا رہے گا۔ میں اور آپ نہیں کریں گے تو ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا اور وہ ہم سے بہتر ہوگا۔ مطلب اگر ہم دین کے کام کو چھوڑتے ہیں، پڑھنا اور پڑھانا چھوڑتے ہیں، عمل کرنا چھوڑتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرنا چھوڑتے ہیں، اس کے لیے مال دینا چھوڑتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کا کام کرواتا ہی رہے گا، مجھ سے اور آپ سے نہیں تو کسی اور سے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمیں چنتا ہے، الحمدللہ، اور اللہ ہمارے ہاتھوں سے دین اسلام کو سربلندی نصیب کرتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ دین کے راستے میں جب ہم چلتے ہیں، اللہ ہمیں بے شمار آسانیاں، بے شمار نعمتیں، سکون، عزتیں، محبتیں عطا کرتا ہے، لیکن ہم دین کے مشکل وقت میں یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام تو ہم سے نہیں ہو سکتا، یا پھر یہ میرا کام نہیں ہے۔ ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ دین نے ہمیں کتنا کچھ دیا، کتنی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، بڑی بڑی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مشکل مرحلوں میں چیک کرتے ہیں اور پھر اللہ ہی ہمیں بچاتے ہیں۔ پھر جب ہم دین کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں کتنی دعائیں ملتی ہیں، الحمدللہ، کتنے لوگوں کا پیار ملتا ہے، کتنے لوگوں کا خلوص ملتا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو تو یہ دنیا تو فانی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، یہ تو قلیل ہے، اور جتنی دنیا ملنا نصیب میں لکھی ہے وہ تو مل کر رہے گی، اس کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل چیز جس پر فوکس ہونے کی ضرورت ہے وہ آخرت ہے، کیونکہ آخرت جو ہے نا وہ نصیب بیسڈ نہیں ملے گی، آخرت کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اگر نہیں، تنفروا تم نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک۔ اگر تم اس جنگ تبوک کے لیے نہیں نکلو گے، کیونکہ بات تو جنگ تبوک کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، لیکن یہ بات عام معنوں میں بھی ہے کہ اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی سزا کیا دے گا؟ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل دے گا ایک قوم کو تمہارے علاوہ۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور نہیں تم نقصان دے سکتے اس کو کچھ بھی۔ اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لائے گا جو اس کے نبی کی مدد کریں گے اور اس کے دین کو قائم کریں گے۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر، الحمدللہ، کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، ورنہ وہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی یہ خدمت لے سکتا ہے، لیکن اگر ہم انکار کریں گے تو اس انکار کی صورت میں وہ ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس آیت سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اگر اسلامی حکومت جہاد کا اعلان عام کر دے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی لازم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر تم جنگ کے لیے نہیں نکلو گے، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے، تو پہلی سزا یعذبکم عذابا علیما، دوسری سزا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ دو سزائیں ملیں گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور نہیں تم نقصان دے سکتے اس کو کچھ بھی، یعنی جہاد سے منہ موڑنے اور بزدلی کا مظاہرہ کر کے تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے بغیر بھی اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔